بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میں ہوں رانا تنویر حسین اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگے ہیں۔ یہ پیغام ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ان کے اندر ایک ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ بھائی راتوں رات امیر ہونا ہے۔ ایسی ویڈیوز ان کے سامنے آتی ہیں جس سے وہ راتوں رات ملینئر بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ راتوں رات ملینئر نہیں بن سکتے۔ ہزاروں لاکھوں ڈالر کمائیں، یہ کریں تو آپ کو اتنے ہزار ڈالر ملیں گے، یہ کریں گے تو اتنے لاکھ ڈالر ملیں گے۔ ان تمام فراڈ سے بچیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کہا تھا کہ یہ کاروبار کریں اور ان کے ذریعے آپ ملینئر بن جائیں فوری طور پہ۔ تو بھائی فوری طور پہ کوئی ایسا دنیا میں فارمولا ایجاد نہیں ہوا کہ آپ ایک آنےسٹ وے میں ملینئر جو ہے بن جائیں اور امیر ہو جائیں اور وہ تمام سورسز اکٹھے کریں جو کہ آپ کو چاہیے۔ تو ایک کام خدا را کیجئے کہ اس فراڈ سے بچیے، اور دوسرا، آپ کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایبلٹی ضرور رکھی ہے۔ آپ اس ایبلٹی کو، اپنی اس سٹرینتھ کو جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کیجئے، اس کو تلاش کیجئے اور اس سٹرینتھ کو اپنی سکل بنائیے۔ وہ جو سکل ہے وہ آپ کو کمانا سکھائے گی۔ اس سکل کو پوری دنیا کو بیچے، ٹھیک ہے؟ وہ سکل چاہے آپ کے اندر کسی قسم کی بھی ہے، وہ سافٹ سکل ہے، وہ ہارڈ سکل ہے، آپ گوگل پہ اس سکل کے بارے میں لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہزاروں سکل جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ جیسے یہ دیکھیے، میں نے گوگل پہ جسٹ لکھا ہے ٹائپس آف سکلز، تو آپ یہ آپ سافٹ سکلز ہیں، یہ ہارڈ سکلز ہیں، یہ آپ کی ٹیکنیکل سکلز ہیں، آپ کو بولنا آتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، آپ اس کو اپنی سکل بنائیے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک سکل جو ہے اپنی ٹارگٹ کر لیجئے، اور پھر دنیا میں آپ کی اس سکل جیسا کوئی اور بندہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نہ اس کو کوئی کاپی کر سکتا ہو، نہ اس کو کوئی آپ سے چرا سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک سکل جو ہے اس کو اپنی ضرور شارٹ لسٹ کیجئے، اور پھر اس سکل میں اپنے آپ کو ماسٹر کیجئے، اور پھر اس سکل کو جو ہے وہ بیچنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ چاہے کاروبار کر کے بیچیے اس اسکل کو، چاہے آپ نے اگر جاب کرنی ہے تو اس کے لیے کیجیے، چاہے اگر آپ فری لانسر ہیں تو فری لانسنگ جو ہے وہ کیجیے۔ آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ دن رات محنت کر کے آپ کی فیس دیتے ہیں، تو خدا را آپ اسٹوڈنٹس شپ کے ساتھ ساتھ اپنی اس اسکل کو پارٹ ٹائم جو ہے وہ سیل کیجیے، اور اس سے کمائیے، اپنی پاکٹ منی کمائیے، اپنے جو فیس ہے وہ کمانا سیکھیے، تاکہ آپ کے والدین کا کچھ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نہیں ہے کہ میں وہ بی ایس کی 4 سالہ ڈگری لے لوں گا تو اس کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا تو پھر میں کمانا سیکھوں گا اور پھر یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ خدا را اس چکر سے نکلیے۔ آپ میٹرک پاس ہیں، آپ انٹر پاس ہیں، آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں، آج سے تہیا کیجئے کہ آپ نے کوئی ایک ابیلٹی جو ہے اس کو اپنی سکل بنانا ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرتے جانا ہے اور اس کو بیچے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے اس کمائی میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے جو کہ آپ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ حرام کمائی میں زیادتی تو ہو سکتی ہے، زیادہ تو آپ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی آپ کما سکتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس میں آنے والے وقت میں آپ کے لیے بیماریاں، مشکلات زیادہ ہوں گی۔ اور اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ اے میرے بندے، تو دنیا بھی مجھ سے مانگ اور آخرت بھی مجھ سے مانگ۔ تو وہ بندے جو اللہ پاک سے صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو آج فراڈ کے ذریعے کماتے ہیں، وہ جو آپ آج کسی سے غبن کر کے
اس کے جو سورسز ہیں اس کو ہتھیا کے اپنے دولت جو ہے وہ بناتے ہیں، اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، تو وہ اپنے دنیاوی سورسز کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں، وہ تو پہاڑ بنا رہے ہیں اپنے خزانوں کے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی آسان طریقے سے زندگی گزاریں اور آخرت بھی آپ کی سنورے، تو ایسے سورسز جو ہیں وہ ڈھونڈیے جس سے آپ کی دنیا بھی بچے اور آخرت بھی جو ہے وہ حاصل ہو، اور وہ ایک ہی ہے کہ محنت، محنت کریں، محنت میں عظمت ہے، محنت کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہ دیجیے۔ آج سے تہیا کیجیے کہ آپ کوئی ایک سکل جو ہے آپ کے اندر، چاہے مارکیٹنگ کی سکل ہے، چیزوں کو بیچنے کی سکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پالش کیجیے اور بیچنا سیکھیے۔ آپ کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو ٹیکنیکل سکل اچھی لگتی ہے، آپ کوانٹیٹیو سکل اچھی لگتی ہیں، تو ان کو سیکھیے، ٹھیک ہے۔ ایکسل سیکھیے، ایکسل کے ذریعے ہزاروں جو ہے وہ لوگ کما رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ اپ ورک پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیے، ٹھیک ہے۔ اپ ورک میں اگر میں یہ ایکسل ہی صرف لکھوں تو یہاں پہ بے شمار اسائنمنٹس ہیں ایکسل سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ یہ 6 سے 30 ڈالر کی ہے، یہ دیکھیے، یہ 10 سے 15 ڈالر کی ایک پروپوزل آئی ہوئی ہے۔ تو بے شمار پروپوزلز ہیں جو کہ ایکسل کے ذریعے ایکسل آپ کما سکتے ہیں اور اپنی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ریسرچ کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ریسرچ میں دیکھیے، یہاں پہ ابھی میں نے لٹریچر ریویو لکھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو لٹریچر ریویو کرنا نہیں آتا، اور آپ لٹریچر ریویو آپ کو کرنا آتا ہے، تو یہ دیکھیے 18 سے 40 ڈالر جو ہے اس کی یہ اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ لٹریچر ریویو کی ایک اور دیکھیے، 15 سے 25 ڈالر کی اسائنمنٹ ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ پروپوزلز ہیں جو کہ ایک پلیٹ فارم جو اپ ورک ہے اس پہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اندر کسی قسم کی بھی اسکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو پلیز اجاگر کیجئے، اس کو لرن کیجئے، اور پھر اس کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے جائیے، اور اس کو ساتھ ساتھ بیچیں، اور یہ راتوں رات امیر ہونے کے چکروں سے، یہ فراڈ کے ذریعے امیر ہونے کے چکروں سے نکلیے، تاکہ اللہ پاک آپ پہ بھی کرم کرے، آپ کے گھر والوں پہ بھی کرم کرے، اور اس روزی میں برکت زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک اور اگزامپل آپ دیکھیے، اگر آپ کو ٹیچنگ اچھی لگتی ہے تو آن لائن ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن بیسیکلی ٹیچنگ کے پلیٹ فارم موجود ہیں، اگر آپ کے اندر ٹیچنگ سکل موجود ہے، آپ کوئی سبجیکٹ بھی پڑھا سکتے ہیں، بیسک سائنس کا ہے، سوشل سائنس کا ہے، فائنانس کا ہے، اکاؤنٹنگ کا ہے، کسی بھی لیول پہ کوئی سبجیکٹ ہے، قرآن پاک آپ ایون آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ گوگل میں لکھیے ٹیچنگ پلیٹ فارم جو ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے، یہ کافی پلیٹ فارم جو ہیں یہ موجود ہیں۔ تو ان پلیٹ فارم پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیے، اپنے لاگ انس بنائیے، اور اپنی جو ٹیچنگ سکل ہے اس کو سیل کیجیے اور کمائیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کنونشنل وے آف جو ارننگ ہے، جو آپ باقاعدہ انٹرویو دیں گے اور اپلائی کریں گے، انٹرویو دیں گے، پھر جا کے کہیں آپ کی جاب ہوگی، نہیں، آپ ڈائریکٹ یہاں پہ اکاؤنٹس بنائیے اور کمانا سیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ابیلٹی جو ہے اس کو شارٹ لسٹ کیجئے، اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو ڈیگ آؤٹ کیجئے، اور اس کو پالش کیجئے، اس کو اپنی اسکل بنائیے، اور اس اسکل کو جو ہے وہ پوری دنیا کو سیل کیجئے، یہاں بیٹھے بیٹھے کمانا سیکھیے، تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ اور یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا، حکومت بے ایمان ہے، حکومت ایسی ہے، تو بھائی، حکومت ہم میں سے ہی لوگ اوپر آتے ہیں نا جو حکومت بناتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں تو حکومت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکومت پہ کڑنا سڑنا جو ہے وہ چھوڑیے، اپنی ایبلٹیز کو پالش کیجئے، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو حلال رزق عطا فرمائے، اس حلال رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ آپ محنت سے کمائیں گے، تو محنت سے کمائے ہوئے پیسے میں عظمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے۔ اور آخری بات،
जिंदगी के जितने भी वसाइल आप इकट्ठे कर सकते हैं कीजिए। अल्लाह पाक को एक मजबूत मुसलमान पसंद है, कमजोर मुसलमान पसंद नहीं, जिसको देख के दूसरे लोग जो है वो तरह तरह की बातें करें। आपने अगर कुछ चैरिटी का काम भी करना है, किसी को डोनेशन भी देना है, आपने अरकान इस्लाम में से ज़कात भी देना है, तो आपके पास वसाइल होंगे तो आप चैरिटी कर सकेंगे, ज़कात दे सकेंगे। तो जितने हो सकता है आप वसाइल इकट्ठे कीजिए, और उन वसाइल को ना सिर्फ अपने ऊपर खर्च कीजिए बल्कि उसके जो हकदार हैं, मुस्तहकीन हैं, उन पे भी खर्च कीजिए, ताकि अल्लाह पाक आपको उनके जरिए, उनके वसीले से मजीद रिस्क अता फरमाए। अगर सिर्फ अपने लिए कमाएंगे तो अपने लिए कमाया हुआ रिस्क जो है वो जितना भी ज्यादा हो वो आखिर कम पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा भी रखेंगे, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ख्याल रखेंगे, अपने फैमिली पे खर्च करें, अपने वालदैन पे खर्च करें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जितने ज़रूरतमंद हैं उनका ख्याल रखें, तो अल्लाह पाक आपका ख्याल रखेगा। तो हुनर से कमाना सीखिए, और पाकिस्तान को वसाइल से माला माल कीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो आप हैं, नौजवान हैं। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान का। हमारे पास वसाइल जितने मर्जी पड़े हुए हों, नेचुरल रिसोर्सेज हों या उसके अलावा जितने मर्जी वसाइल पड़े हुए हों, जब तक आपके पास हुनर नहीं होगा, स्किल नहीं होगी उन वसाइल को इस्तेमाल करने की, तब तक वो सारे वसाइल जो है वो एक कोयला जो है वो मट्टी बन जाएगा, हीरा जो है वो मट्टी बन जाएगा, जितने वसाइल हैं वो ज़ाया होते रहेंगे। तो अल्लाह पाक हम सब के हाल पे करम फरमाए। हुनर सीखिए और हुनर से कमाना सीखिए। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।